الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد۔ حضرات، ہمارے لوگ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں اس لیے لوگ ہم سے نفرت کرتے ہیں، لیکن سچائی یہ ہے کہ ہمارے پاس اسلام نہیں ہے، اس لیے لوگ ہم سے نفرت کرتے ہیں۔ اسلام قرآن کے مطابق سلامتی اور رحمت ہے۔ اللہ نے سورہ مائدہ آیت نمبر 15-16 میں فرمایا، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین یہدی باللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام۔ بے شک تمہارے پاس اللہ کی اور سے روشنی اور کھلی کتاب آ چکی ہے۔ اس کے ذریعے اللہ اس آدمی کو جو اس کی رضا حاصل کرنا چاہتا ہو سلامتی کی راہیں دکھاتا ہے۔ قرآن کی اس آیت سے صاف طور پر واضح ہو گیا کہ قرآن سلامتی دینے والی کتاب ہے۔ یہ ممکن نہیں کہ کوئی قرآن پر عمل کرے اور اس کو سلامتی نہ ملے۔ برف جہاں ہوتی ہے اس جگہ کو بھی ٹھنڈی کر دیتی ہے، ایسے ہی قرآن پر عمل کرنے والے جس کے پڑوس میں رہیں گے اسے بھی سلامتی ملے گی۔ یہی تاریخ بھی بتا رہی ہے کہ آج ہمارے پاس سلامتی ہے، ہمارے پاس رہنے والوں کو سلامتی مل رہی ہے۔ یہ دین رحمت ہے۔ کیا ہم سے لوگوں کو نفع پہنچ رہا ہے؟ جیسے پھول اپنی خوشبو کو نہیں روک سکتا، ایسے ہی دین رحمت ہوگا تو لوگوں کو نفع پہنچ کر رہے گا۔ اگر ہم سے لوگوں کو نفع نہیں پہنچ رہا ہے تو ہمارے پاس دین رحمت نہیں ہے، چاہے جتنے لمبے چوڑے دعوے ہم زبان سے کریں۔ دین رحمت کا لازمی نتیجہ ہے کہ لوگوں کو ہم سے نفع پہنچے، اور ہم نفع پہنچانے کے بجائے ہم اپنی برتری اور افضلیت ثابت کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ حرکت جاہل مسلمانوں کو تو خوش کرے گی، لیکن پوری انسانیت کے لیے ہرگز مؤثر نہیں ہو سکتی، بلکہ لوگ ہم سے نفرت کریں گے۔ ہماری اس حرکت کے نتیجے میں آج یہی ہو رہا ہے۔ ہائے افسوس، ہم نفرت مٹانے آئے تھے اور آج ہم نفرت پھیلا رہے ہیں۔ نفرت پھیلانا شیطان کی پارٹی کا خاص مشن ہے، اور نبی کی پارٹی کا مشن محبت پھیلانا ہے۔ ہم ذرا غور کریں کہ کیا کر رہے ہیں۔ قرآن نے سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر 34 میں محبت پھیلانے کا طریقہ بھی بتا دیا۔ فرمایا، وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ، جس کا مفہوم یہ ہے کہ بھلائی اور برائی برابر نہیں ہو سکتے۔ تم برائی کا جواب بھلائی سے دو تو تم دیکھو گے کہ تمہارے اور جس آدمی کے بیچ میں دشمنی ہے وہ گہرا دوست بن جائے گا۔ اور یہ چیز انہی کو نصیب ہوتی ہے جو مستقل مزاج ہیں، اور یہ چیز ان کو نصیب ہوتی ہے جو بڑے نصیبے والے ہیں۔ کیا ہم برائی کا جواب بھلائی سے دے رہے ہیں؟ ہمارا حال یہ ہے کہ کہتے ہوئے بھی شرم آتی ہے۔ ہم آوارہ اور لفنگوں کی طرح گالیاں بکتے ہیں اور وہ سب کچھ کرتے ہیں جو نہیں کرنا چاہیے۔ قرآن نے ہمیں بتایا کہ جو دوسروں کو نفع پہنچائے گا وہی زمین میں ٹھہرتا ہے، دوسرے اس کے نیچے رہیں گے۔ کیا ہم لوگوں کو نفع پہنچا رہے ہیں؟ اگر ہم لوگوں کو نفع پہنچاتے تو آج ہم پوری دنیا کی آنکھوں کے تارے ہوتے۔ اس دنیا کے ہر چیز اسی اصول پر بنائی گئی ہے۔ اس دنیا میں کوئی چیز اس وقت تک قائم رہتی ہے جب تک وہ دوسروں کے لیے نفع بخش بنی ہوئی ہو۔ جب کوئی چیز اپنی نفع بخشی کھو دے تو اس کے بعد وہ زندگی کا حق بھی کھو دیتی ہے۔ اس کے بعد فطرت کا نظام اس کو غیر مطلوب قرار دے کر اسے باہر پھینک دیتا ہے۔ اسی نیچر آف لا کو اللہ نے انسان کے لیے پسند کیا ہے۔ اللہ کے نیک بندے وہ ہیں جو اس دنیا میں ایک نفع بخش وجود بن کر رہیں، جو حقیقی معنوں میں نفع دینے والا بن جائے، جس سے لوگوں کو وہ چیز مل رہی ہو جو انہیں اپنی زندگی کی بقا کے لیے درکار ہے۔ ایسے ہی لوگ یہ حق رکھتے ہیں
کہ انہیں انسان کہا جائے۔ ایسے آدمی کے لیے اللہ کی اس دنیا میں حقیقی کامیابی اور ترقی کا وعدہ ہے۔ یہ بات سورہ رعد آیت نمبر 17 میں فرمایا، وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ۔ ہم کو اللہ نے ساری دنیا کے بسنے والے انسانوں کا خیر خواہ بنا کر بھیجا ہے۔ ارشاد فرمایا، اُبَلِّغُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّي وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ امین۔ اس آیت میں ہمیں بتایا کہ ہمیں انسانوں کا خیر خواہ اور امانت کی ذمہ داری کے احساس کے ساتھ رہنا ہے۔ ہم نے اس آیت کے برعکس خیر خواہی اور امانت کا پہنچانا چھوڑ دیا۔ اس کے نتیجے میں اللہ کا عذاب آیا اور ہم پوری دنیا میں فٹ بال بن گئے۔ 1500 سال پہلے رحمت عالم نے کہا تھا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ جب تم خیر خواہی چھوڑ دو گے تو تمہیں ظالموں کے حوالے کر دے گا اللہ، تم پر ظلم ہوگا اور تمہاری دعائیں بھی رد ہو جائیں گی۔ آج اسی کی سزا مل رہی ہے۔ جس رسول پر ہم ایمان رکھتے ہیں ان کا حال قرآن نے 2 مقام پر یہ بتایا کہ وہ غیر مسلم بھائیوں سے اتنی محبت کرتے تھے کہ اللہ نے کہا، کیا ان کے غم میں روتے روتے جان دے دو گے؟ سورہ کہف آیت نمبر 6 میں فرمایا، فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ شاید تم ان کے پیچھے غم سے اپنے کو ہلاک کر ڈالو گے اگر وہ اس بات پر ایمان نہ لائیں، شاید تم اپنے کو ہلاک کر ڈالو گے۔ یہ جملہ بتا رہا ہے کہ حقیقی اسلام والا لوگوں کے خیر خواہی میں اس انتہا کو پہنچ جاتا ہے کہ اس کے بارے میں یہ کہا جانے لگے کہ شاید اس غم میں اپنے کو ہلاک کر لو گے کہ لوگ سچائی کو قبول نہیں کر رہے ہیں۔ اور سورہ 26 آیت نمبر 3 میں فرمایا، لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ۔ شاید تم اپنے کو ہلاک کر ڈالو گے اس پر کہ وہ ایمان نہیں لاتے، شاید تم اپنے آپ کو ہلاک کر لو گے۔ یہ جملہ اس کامل خیر خواہی کو بتا رہا ہے جو سچے دیندار کے اندر تمام انسانوں کے حق میں ہوتی ہے۔ جس طرح ماں اپنے بچے کی بھلائی کی طلب رکھتی ہے، اسی طرح سچا دیندار انسانوں کی بھلائی کے لیے ہمیشہ فکر مند رہتا ہے۔ آج کا مسلمان، خواص اور عوام دونوں نے انسانیت کے اس درد کو اپنے دل و دماغ سے نکال دیا تو اس کے بدلے میں اللہ نے بھی اپنی رحمت و نصرت سے محروم کر دیا۔ اور سورہ بقرہ آیت نمبر 159، 160، 161 اور 162 میں صاف طور پر بتا دیا کہ ایسے مسلمانوں پر اللہ کی لعنت، اور لعنت جس حامل کتاب پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے وہ دنیا میں محکوم و ذلیل ہوتی ہے۔ تعداد کی کثرت و تحریکوں کے ہجوم کے باوجود اگر کوئی حامل کتاب دنیا میں ذلیل ہے تو آخرت میں سربلند نہ ہوگی، وہاں بھی ذلیل و رسوا ہوگی۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ یہ اللہ کی کتاب کہہ رہی ہے۔ جب ہم دنیا میں انسانوں کے خیر خواہ تھے تو انگریز اسکالر فلپ ہٹی لکھتا ہے، دا ریلیجن آف مسلمز ہیز کنکریٹ ویئر دیئر آرمز ہیڈ فیلڈ۔ مسلمانوں کے دین نے وہاں فتح حاصل کر لی جہاں ان کے ہتھیار ناکام ہو چکے تھے۔ جب ہم پوری دنیا کے انسانوں کی بھلائی چاہتے تھے تو فرانسیسی اسکالر ہینری پرین، جس نے اسلام سے پہلے کے نظام کو ابسولوٹ امپائرلزم کا نام دیا ہے، ہینری پرین نے لکھا کہ اہل اسلام اگر اس مطلق شہنشاہیت کو نہ توڑتے تو دنیا میں کبھی آزادی اور امن کا دور نہ آتا۔ یہ ایک انوکھا انقلاب تھا جس کو ہینری پرین نے اس طرح بیان کیا، اسلام نے دنیا کی حالت کو بدل دیا، تاریخ کا روایتی ڈھانچہ توڑ کر پھینک دیا۔ انگریزی میں اس نے کہا، میں نے اردو میں اس کا ترجمہ پیش کیا۔ انگریزی کے الفاظ یہ ہیں، اسلام چینجڈ دا فیس آف دا گلوب، دا ٹریڈیشنل آرڈر آف ہسٹری واز اوور تھرو۔ ساری غلطی مسلمانوں کی ہے، خود قرآن یہی کہہ رہا ہے، وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم وعفو عن کثیر۔ تمہیں جو بھی تکلیف پہنچتی ہے تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، وعفو عن کثیر، اور بہت ساری غلطیوں کو نظر انداز کر دیتا ہے۔ یہ اللہ کا لایا ہوا عذاب ہے پوری دنیا میں اس وقت جو ہم ذلت و رسوائی دیکھ رہے ہیں، یہ اللہ کا عذاب ہے۔ اسے اللہ ہی دور کرے گا تو دور ہوگا، اور اللہ تب دور کرے گا جب ہم انسانوں کی خیر خواہی والے کام میں لگ جائیں گے۔ ترجیحات کے درجے میں
اور بھڑکاؤ لیڈر کے پیچھے چلنا چھوڑ دیں۔ یہ لیڈر نفرت پھیلاتے ہیں، نفرت اسلام میں حرام ہے۔ سچا خیر خواہ اور لیڈر دونوں ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہیں۔ خیر خواہ ایجابی نفسیات کی پیداوار ہے اور لیڈر ریئیکشن کی نفسیات کی پیداوار ہے۔ خیر خواہ محبت کی زمین پر کھڑا ہوتا ہے، لیڈر نفرت کی زمین پر۔ خیر خواہ دوسروں کو اپنے مطلوب کی نظر سے دیکھتا ہے اور لیڈر دوسروں کو اپنے دشمن کی نظر سے۔ خیر خواہ کا مفاد دوسروں کے ساتھ مصالحت میں ہوتا ہے اور لیڈر کا مفاد دوسروں کے ساتھ ٹکراؤ میں۔ خیر خواہ حقائق کو مرکز توجہ بناتا ہے، لیڈر سوسوں کے پیچھے دوڑتا ہے۔ خیر خواہ اللہ کی مرضی پر چلتا ہے، لیڈر عوامی خواہشات پر۔ خیر خواہ کا مقصد لوگوں کا دل جیتنا ہوتا ہے، لیڈر کا مقصد لوگوں کا استحصال کرنا ہوتا ہے۔ خیر خواہ کی نظر اصل کام پر ہوتی ہے، لیڈر کی نظر شہرت اور ریاکاری پر ہوتی ہے۔ خلاصہ یہ، خیر خواہ اللہ کا نقیب ہوتا ہے، لیڈر تخریب کا علم بردار ہوتا ہے۔ خیر خواہ اور لیڈر کا یہ فرق لیڈر کو امت مسلمہ جیسے گروہ کی نمائندگی کے لیے اس طرح غیر موضوع بنا دیتا ہے جس طرح کسی دادا کی دادا گیری اس کو دکان کی سیلس مین شپ کے لیے غیر موضوع بنا دیتی ہے۔ مسلمان اگر چاہتے ہیں کہ اس ملک میں ان کے لیے مواقع کار کھلیں اور وہ اللہ کی رحمت میں اپنا حصہ پائیں تو سب سے پہلا کام انہیں یہ کرنا ہے کہ مسلمان سیاسی بھڑکاؤ لیڈروں کو اپنے ملی و دینی معاملات سے نکال دیں۔ اس کے بغیر معاملات کبھی بھی درست ہونے والے نہیں ہیں۔ یہ احتجاج، یہ نعرے بازی، یہ مطالبہ، یہ ہنگامہ، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا قرآن اور حدیث میں کوئی ایک ثبوت اس کا ہے؟ کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکی زندگی میں جو آپ پر ظلم پر پہاڑ ٹوٹے اور آپ کے ساتھیوں پر ظلم کی آندھیاں آئیں، کیا انہوں نے اس کے بدلے میں انہوں نے احتجاج کیا تھا؟ کیا انہوں نے مطالبے کیا تھا؟ کیا انہوں نے نعرے بازی لگائی تھا؟ کیا انہوں نے ہنگامے کیا تھا؟ کیا ابھی کبھی آپ نے یہ جاننے کی کوشش کی وہ کون سا عمل ہے جس کے کرنے کی بنا پر رسول پر جتنے ظلم کے پہاڑ توڑے گئے، آپ کے ساتھیوں پر جتنے ظلم کے آندھیاں آئیں، وہ سب ختم ہو گئے؟ وہ کون سا عمل تھا؟ وہ احتجاج نہیں تھا، وہ جلوس نہیں تھا، وہ نعرے بازی نہیں تھا، وہ تعمیری کام تھا۔ اور قیامت تک کے لیے نبی کا اسوہ ہماری کامیابی کے لیے ضمانت ہے کہ جب بھی ہم ہنگامہ اور بھڑکاؤ چیزوں کو چھوڑ کر کے، احتجاج اور مطالبے کو چھوڑ کر کے ہم تعمیری کام میں لگ جائیں گے، اللہ دنیا میں بھی ہمیں چمکائے گا اور آخرت میں بھی چمکائے گا۔ نگیٹو سوچ شیطان کی سوچ ہے، پازیٹیو سوچ نیک لوگوں کی سوچ ہے۔ تو ہم پازیٹیو سوچ کے ساتھ اس زمین پر رہنے والے جس دن بن گئے، اس دن ساری دنیا میں امن قائم ہو جائے گا، خالی بھارت میں نہیں، ساری دنیا میں امن قائم ہو جائے گا۔ اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔